آپ نے مسجد میں مولوی صاحب کو کہتے سنا ہوگا کہ رمضان میں شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے، مطلب کہ اب شیطان نہیں آئے گا، اب نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ لوگ دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات کو کھڑے ہو کر گھنٹوں تراویح کی عبادتیں کرتے ہیں۔ پھر آپ نے رمضان میں سحری ڈن اور افطاری ڈن کا سٹیٹس بھی لگایا ہوگا یا کسی عزیز کا یہ والا سٹیٹس دیکھا ضرور ہوگا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ شیطان بھی باندھا ہوا ہے اور مسجدوں میں عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، مگر مسلمانوں کی سوچ اور کام وہی کے وہی ہیں۔ رمضان میں ریڑھی والے سے لے کر روح افزا کے مالک تک سارے جلال میں آ جاتے ہیں۔ رمضان بخشش اور رحمت کا مہینہ ہے، مگر یہ قوم اس مہینے میں کیوں جلال بن جاتی ہے، کیوں جلاد بن جاتی ہے؟ آپ صرف ویڈیو میں میرے ساتھ جڑے رہیں، ان سارے سوالوں کے جواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، بہترین صدقہ روزہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان عربی زبان کے لفظ رمز سے نکلا ہے۔ رمز کا مطلب ہے جلانا، یعنی سخت گرمی میں کسی چیز کا جلنا۔ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں جو روزے رکھتا ہے اس کے گناہ جل جاتے ہیں، یعنی رمضان گناہ جلانے کا کام کرتا ہے۔ قرآن کے چیپٹر 2 کی سورت بقرہ کی آیات نمبر 184 میں لکھا گیا ہے کہ قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ 610 عیسوی میں جبریل علیہ السلام 21 رمضان کو پہلی وحی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ جبریل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے اور یہ وحی لانے کا کام کرتے ہیں۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورت الق تھی۔ پہلی وحی جبل نور پہاڑ کی غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ سورت الق قرآن کے چیپٹر نمبر 30 میں ہے، جس میں اللہ کہتا ہے، رب کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ اس سورت میں ایک اور آیات ہے جس میں اللہ کہتا ہے، میں علم سکھانے والا ہوں، یعنی میں نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ رمضان کے 3 اشرے ہیں۔ اشرے کا مطلب ہے 10 دن۔ رمضان کے پہلے اشرے کو رحمت، دوسرے کو مغفرت، تیسرے کو نجات کہا جاتا ہے۔ رمضان کی اہمیت روزے کی وجہ سے ہے۔ رمضان میں اگر روزہ نہ ہوتا تو رمضان کی قدر بھی باقی مہینوں جیسی ہی ہوتی، لیکن حادثہ یہ ہوا ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد تھا، روزے کا جو اصل سپیرٹ تھا، وہ کھو گیا ہے۔ روزے کا مقصد تھا کہ انسان خود کو پہچانے، خدا کو پہچانے اور خدا کی قربت حاصل کرے، اور ساتھ ہی اس کو غربت اور غریبی کا احساس بھی ہو۔ لیکن آج کا روزہ صرف بھوک کا روزہ ہے۔ بعض لوگ شہروں میں اس لیے روزے رکھتے ہیں کہ دن میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، یعنی ہوٹل بند ہوتے ہیں، اور بعض لوگ فیشن اور ٹرینڈ کی وجہ سے بھی روزے رکھتے ہیں۔ امام غزالی نے روزے داروں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا ہے۔ امام غزالی کے مطابق نمبر 1 عام لوگ یعنی کامن پیپل، یہ صرف بھوک کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی کھانے پینے اور سیکس سے دور رہتے ہیں۔ نمبر 2 خاص لوگ یعنی اسپیشل پیپل ہیں، یہ لوگ بھوک پیاس کے علاوہ اپنی آنکھوں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی گناہ سے بچاتے ہیں۔ نمبر 3 گروپ کے بارے میں امام غزالی نے کہا، یہ بڑے خاص لوگ ہیں، یہ ویری اسپیشل پیپل ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ اوپر والی 2 اقسام پر بھی پورا اترتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خدا کی عبادت اور ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔ روزہ اللہ کے ہاں کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ ایک حدیث کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی اس کو روزہ افطار کرتے وقت ملتی ہے، دوسری خوشی وہ ہوگی جب وہ اپنے مالک سے ملے گا، روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ مشک کی خوشبو کے بارے میں جاننے کے لیے گوگل کی طرف رجوع کریں۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی ہے رک جانا۔ 2 ہجری 10 شعبان 624 عیسوی میں قرآن کی آیات کے ذریعے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ قرآن کے چیپٹر نمبر 2 سورت بقرہ کی آیات نمبر 182 میں اللہ نے کہا ہے، جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح تم سے پہلے قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، روزے کا اجر میں خود دوں گا۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں جبکہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کا 8واں دروازہ روزے داروں کے لیے ہوگا، اس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ رمضان میں ایک خاص رات بھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ قرآن کے چیپٹر 30 میں سورت القدر میں اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا گیا ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے بڑے قدروں والی رات۔ یہ رات رمضان کے آخری عشر نجات کی طاق راتوں میں ایک رات ہے۔ قرآن کے مطابق اس رات میں زندگی، موت اور رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت کا موقع بھی ملتا ہے، یعنی سیلف انٹروسپیکشن کا موقع ملتا ہے،
جس میں انسان دنیا سے دور ہو کر اپنے آپ سے اور اپنے اللہ سے بہترین کنیکشن پیدا کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے 57 ملک ہیں، ان مسلمانوں کے 57 ملکوں میں 2 ارب کی مسلمان آبادی ہے۔ اس 2 ارب کی آبادی میں 24 کروڑ مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں۔ پاکستان مسلمان آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے، جبکہ پہلا ملک انڈونیشیا ہے۔ پاکستان میں حاجیوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے۔ حج کا مطلب ہے جس نے حج کی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن حاجی صاحب کے ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں پچھلے سارے گناہ ختم، اب میں نئے عزم کے ساتھ نئے گناہ کروں گا۔ یہی حال روزے کا ہے۔ افطاریوں کی نمائشیں ہو رہی ہیں۔ افطاریوں اور سحریوں کو لگژری بنانے پر ساری توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ حالانکہ روزے کا مقصد تھا خدا کو یاد کرنا، جس کے پاس کچھ نہیں اس کی غربت کو یاد کرنا، اس کا احساس کرنا۔ لیکن یہاں دوڑ کس بات کی ہے کہ میں نے رمضان میں 5 بار قرآن ختم کر لیا ہے۔ بھائی ایسے ختم کا کیا فائدہ جب کہ تم کو پتہ ہی نہیں کہ تم نے پڑھا کیا ہے۔ 10 بار قرآن پڑھنے کے بعد بھی تم نے مولوی صاحب کا حوالہ دینا ہے کہ مولوی صاحب جمعے والے دن کہہ رہے تھے کہ روزے کی بڑی اہمیت ہے۔